سائیکل رکشا دھیرے دھیرے یونیورسٹی سے پرانے شہر کی طرف رواں دواں تھا۔ صالحہ اور فیروزہ دونوں رکشے میں بیٹھی تھیں۔ ویسے تو یونیورسٹی آمد و رفت کے لیے بس کے رعایتی داموں کے پاس بنے ہوئے تھے، مگر آج جو صالحہ کا ایکسٹرا کلاس تھا تو فیروزہ کو بھی صالحہ کے ساتھ رکنا پڑا تھا کہ دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی ایک کو یونیورسٹی میں رکنا پڑا یا پھر وقت سے پہلے جانا پڑا تو دوسرا بھی اس کا ساتھ دے گا۔ دراصل وہ دونوں متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں اور مسلم اسکول سے انٹر پاس کر کے یونیورسٹی پہنچی تھیں۔ خصوصاً صالحہ وہاں کے ماحول سے بہت گھبراتی تھی، کیونکہ وہ زیادہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں بلا ضرورت گھر سے نکلنا یا بلا وجہ صنف مخالف سے بات چیت کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ تو اس کے مضامین ایسے تھے کہ جو کسی بھی نسواں اسکول میں مل نہیں سکے تو اسے یونیورسٹی آنا پڑا۔ پڑھائی کی وہ بہت شوقین بھی تھی۔ یہاں آ کر فیروزہ سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی آتے وقت تو سیدھی بس مل جاتی تھی، لیکن واپسی میں امین آباد یا حضرت گنج جا کر دوسری بس لینا پڑتی تھی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ بس چھوٹ گئی۔ اس ایمرجنسی کے لیے وہ لوگ رکشے کا کرایہ اپنے پاس رکھا کرتی تھیں۔ بارش کا موسم ہو یا بسوں کی ہڑتال یا پھر کوئی ایسی ہی ضرورت جیسے آج ایکسٹرا کلاس والا معاملہ تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ رکشے کا کرایہ دونوں آدھا آدھا بانٹ لیا کرتی تھیں۔ فیروزہ کا کہنا تھا کہ اس سے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہتا تھا، نہ کسی ایک کی جیب پر۔ آج بھی وہ رکشے سے گھر آ رہی تھیں، آپس میں یونیورسٹی کے بارے میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ برسات کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دریا کا پل عبور کر کے رکشا اب ٹھنڈی سڑک پر آ گیا تھا۔ یہ سڑک بھی عجیب تھی، دونوں طرف میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں کے بڑے بڑے بنگلے بنے تھے، ایک طرف لڑکیوں کا ٹریننگ کالج اور ساتھ ہی سرکاری اسکول بھی تھا، جس کو عرف عام میں نارمل اسکول کہتے تھے۔ کئی بار صالحہ نے سوچا کہ یہ کیا نام ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باقی تمام اسکول اب نارمل ہیں۔ وہ بڑی پرمزاح لڑکی اور دردمند دل کی مالک تھی۔ چوڑے چوڑے فٹ پاتھ اور متوازن دور تک پھیلی ہوئی سڑک، جس پر ایک طرف لاش کے واسطے کی گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں، کالے رنگ کی یہ لاریاں میڈیکل کالج کے پھاٹک سے ذرا دور کھڑی عجیب ڈراؤنا ماحول بناتی تھیں۔ عموماً یہ سڑک سنسان پڑی رہتی تھی، کیونکہ دوسری برابر والی سڑک جو شہر کے نئے اور پرانے حصوں کو ملاتی تھی 24 گھنٹے مصروف رہتی تھی۔ وہیں سے سرکاری بسیں اور رکشے تانگے گزرا کرتے تھے۔ یہ ٹھنڈی سڑک دراصل بڑی چڑھائی والی تھی، اسی وجہ سے رکشے والے ادھر سے گزرنے میں گھبراتے تھے، مگر کیا کرتے کہ یونیورسٹی سے شہر کے لیے یہی مختصر راستہ تھا۔ رکشہ آہستہ آہستہ چڑھائی چل رہا تھا۔ رکشے والا بیچارہ پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو رزق حلال تو اصل میں یہی لوگ کماتے تھے۔ ابھی رکشہ نارمل اسکول کے پاس آیا ہی تھا کہ قمیص پاجامے اور سر پر ٹوپی پہنے ایک صاحب رکشے کی طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں اسپتال کا کارڈ تھا۔ وہ بے حد غمزدہ تھے اور رو بھی رہے تھے۔ صالحہ کے اشارے پر رکشے والے نے رکشہ روک کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ وہ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، اپنی بیمار بیٹی کے ساتھ 15 دن سے میڈیکل کالج میں پڑے ہیں۔ ان کی لڑکی 18 سال کی ہے، اسے کینسر تھا، کل رات وہ ختم ہو گئی۔ اسپتال والے کہتے ہیں کہ اسپتال کا بقایا خرچہ ادا کر کے لاش اٹھا لے جاؤ، ورنہ ہم لاش نہیں دیں گے۔ وہ اس قدر بے قرار ہو کر رو رہے تھے کہ صالحہ اور فیروزہ کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ دونوں نے اپنے اپنے پرس کھنگالے تو رکشے کے کرائے کے علاوہ مشکل سے 2 روپے نکلے۔ دونوں نے رکشے کے کرائے کے تمام پیسے ان کے حوالے کر دیے اور تسلی دی کہ گھبرائیے نہیں، اللہ میاں ضرور مدد کریں گے۔ گھر آ کر رکشے کا کرایہ گھر سے منگا کر ادا کر دیا گیا۔ فیروزہ تو چلی گئی، اب رہ رہ کر صالحہ کے تصور میں ان صاحب کا چہرہ اور ان کی جوان بیٹی کی اندیکھی لاش گھومتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ غریب و شریف انسان ہیں، اگر ان کی بیٹی کی لاش مردہ خانے میں پڑی رہی تو اس کی کتنی بے حرمتی ہوگی، اور بیچارے دکھ کے مارے باپ پر کیا قیامت گزرے گی۔ تمام شام اور رات بھر اسے ان کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ان کی بیٹی کی جگہ
وہ ہوتی تو اس وقت بے یار و مددگار اسپتال کے مردہ خانے میں پڑی ہوتی۔ سچ ہے، اسی لیے دیس کو پردیس پر فوقیت دی گئی ہے۔ اگر یہ شخص اپنے شہر میں ہوتا تو اس کے رشتہ دار اور جاننے والے اتنی مدد تو ضرور کرتے کہ یوں ہاتھ پھیلائے اسے سڑک پر بھیک نہ مانگنا پڑتی۔ دوسرے روز بس سے یونیورسٹی جاتے ہوئے بھی وہ ذرا خاموش تھی۔ نہ پہلے والی ہلکی پھلکی باتیں تھیں، نہ مسکراہٹیں جو صالحہ اور فیروزہ لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے آپس میں کیا کرتی تھی۔ آج اسے بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر ابن صفی کے جاسوسی ناول کے کردار حمید اور فریدی بھی نہیں لگ رہے تھے، اور ہائی کورٹ جانے والے بس کے اکلوتے وکیل مسافر کے پاس سے خوشبودار پان کی خوشبو بھی آتی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دھیرے سے گنگناتی، پان کھائے وکیلہ ہمارو۔ فیروزہ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سمجھ گئی کہ یہ ابھی گزرے زمانے ہی میں محو سفر ہے، اور یقیناً کل والا واقعہ اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ راستے بھر پھر لڑکیوں کے کامن روم، پھر آخری کلاس میں بھی جب اس کی غائب دماغی برقرار رہی تو فیروزہ نے حسب عادت اپنی فائل پر لکھا، یار اب بس بھی کرو، اور فائل صالحہ کی طرف کھسکا دی۔ صالحہ نے اس پر کسی جملے کا اضافہ نہیں کیا، بس جملہ اپنے قلم سے کاٹ دیا۔ حد یہ ہے کہ پروفیسر نے بھی اس کی غائب دماغی محسوس کی اور مخاطب کر کے اس سے کتاب مانگی، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں تھی، سن ہی نہ سکی۔ فیروزہ کے ٹھہوکا مارنے پر وہ ادھر متوجہ ہوئی اور ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ تمام کلاس مسکرا رہا تھا۔ پروفیسر صاحب بھی مسکرا کر اس سے کتاب لینے لگے۔ اتفاقاً کلاس میں میر انیس کے مرثیے کا ذکر ہو رہا تھا۔ فیروزہ نے صالحہ کے کوہنی ماری تو صالحہ زمانۂ حال ہی میں اٹک کر رہ گئی۔ مہینہ بیت چکا تھا، امتحان نزدیک آ رہے تھے، اور صالحہ کو ایک حوالہ دیکھنے کے لیے شہر کی سب سے بڑی لائبریری جانا تھا۔ امیر الدولہ لائبریری کے وہ ممبر بھی تھی۔ ایسے نازک وقت میں جب کوئی حوالہ کہیں نہ ملے تو وہ دونوں اس ممبری کا فائدہ اٹھاتی تھیں۔ آج آدھے کلاس ہی ہونا تھے، اس لیے دونوں بس کے ذریعے لائبریری چلی آئی تھیں۔ درجنوں کتابیں دیکھنے اور دماغ سوزی کرنے کے بعد اب دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک میل دور بس اسٹینڈ جائیں، بس کا دقت بھرا انتظار کریں اور اندھیرا ہوتے ہوتے گھر پہنچیں۔ دونوں نے پھر وہی ترکیب آزمائی اور اپنے اپنے پرسوں کا جائزہ لیا اور ایک رکشے میں بیٹھ گئیں۔ امین آباد سے رکشہ پرانے شہر جا رہا تھا۔ ریلوے کے پل کے نیچے سے نکل کر رکشہ ایک چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ صالحہ نے فیروزہ سے کہا، یار اتنی چڑھائی ہے، رکشے والا غریب ہم دونوں کو گالیاں دے رہا ہوگا، چلو رکشے سے اتر کر تھوڑا پیدل چلتے۔ رکشے والا بھی عجیب مریل قسم کا تھا اور ہانپ رہا تھا۔ دونوں رکشے سے اتر کر پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ فیروزہ نے صالحہ سے کہا، تمہارا جیسا پلپلا دل میں نے کسی کا نہیں دیکھا، ہر ایک پر ایسے ہی ترس کھاؤ گی تو کسی دن فوت ہو جاؤ گی۔ ارے جب ہم پورے پیسے دیں گی تو کیا فائدہ رکشے سے کود پڑنے کا، اب تم کرایہ ادا کرتے وقت رکشے والے کا شکریہ نہ ادا کرنے لگنا۔ صالحہ ہنس کر چپ ہو گئی۔ چڑھائی ختم ہو چکی تھی، وہ دونوں رکشے میں سوار ہو گئیں۔ ابھی رکشے نے رفتار بھی نہیں پکڑی تھی کہ کرتا پاجامہ پہنے، سر پر مفلر لپیٹے ایک صاحب تیزی سے رکشے کی طرف لپکے۔ ان کے ہاتھ میں اسپتال کا نسخہ تھا۔ صالحہ نے حسب عادت رکشہ رکوا لیا۔ وہ صاحب قریب آئے اور بولے، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، میں فرید آباد کا رہنے والا ہوں، میری بیٹی 18 سال کی، اسے کینسر ہے اور وہ میڈیکل کالج میں داخل ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر خون کی بوتل منگوا رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بی بی خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میری بچی مر جائے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے نسخہ آگے بڑھا دیا اور بے قرار ہو کر رونے لگے۔ صالحہ نے ترس کھا کر ہمدردی سے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے یہ آواز وہ پہلے کہیں سن چکی ہے۔ پھر اچانک سب کچھ صاف ہو کر سامنے آ گیا۔ وہی ٹھنڈی سڑک والی آواز تھی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابھی کچھ دن پہلے تو آپ ٹھنڈی سڑک پر کہہ رہے تھے کہ آپ کی جوان بیٹی کی لاش میڈیکل کالج میں پڑی ہے۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے نسخہ صالحہ کے ہاتھ سے چھینا اور سامنے والی گلی میں دوڑ لگا دی۔ اب رکشہ چونکہ ڈھال پر تھا اس لیے رکشہ روک کر رکشے والا اس کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی اپنی بیٹیوں کو بار بار بے موت مارنے والے بے ضمیر بھیک منگے انسان کو بھلا دوسرا انسان کیا سزا دے سکتا ہے؟ اس کا حساب تو اوپر والا ہی بہتر طور پر کر سکتا ہے۔